لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بعض گشت جو ہے وہ کافی دنوں سے اب تیز ہو گئی ہے 28ویں ترمیم کے حوالے سے. بات ہم کر رہے تھے کلاسرا صاحب پہلے بھی کہ بجٹ سے پہلے آئے گی نہیں آئے گی کیا ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں, انہوں نے کہا ہے اس کے بغیر بھی جو ہے وہ کچھ ڈیسیجنز لیے جا سکتے ہیں اگر 28ویں ترمیم نہیں آتی, چاہے وہ ڈیفنس کے حوالے سے ہو, ڈیٹ ہو, بسپ ہو. تو کچھ تجاویز ہیں جو کہ زیر غور ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ کہ حکومتی وزراء کے تو بیانات آ رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے مکمل خاموشی نظر آ رہی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جی آپ کو اگر یاد ہو تو یہ بات ہم نے اپنے پروگرام میں بریک کی تھی, نیوز بریک کی تھی. وہی والی بات ہے, ہم اپنا ڈھول نہیں پیٹتے جو پیٹنا چاہیے ویسے. آج کل سوشل میڈیا یا اس کی دنیا میں آپ کو اپنی تعریف خود کرنی پڑتی ہے. لوگ دنیا تو تعریف نہیں کرتی کسی کی, تو یو ہیو ٹو سیک فار اٹ. تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ 8 جون میں نے کہا تھا 8 جون سے پہلے ہی مہابھارت لڑی جائے گی. یہ میں نے بڑا کلیئر یہ کیا تھا کہ 8 جون سے پہلے اگر یہ ترمیم نے آنا ہے نا 28ویں نے, تو 8 جون سے پہلے آئے گی. تو آپ نے اس وقت بھی پوچھا تھا کہ 8 جون کے پیچھے کیا گیدڑ سنگھ ہے, تو وہ بھی میں نے ایکسپلین کی تھی کہ جناب کے اسٹیبلشمنٹ یا شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ 8 جون سے پہلے 28ویں ترمیم آ جائے. یہ میں آپ کو 2 ہفتے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اس وقت کہیں دور دور تک اس کی بات بھی نہیں ہو رہی تھی. میں نے کہا جناب کہ لڑائی شروع ہو جائے, تھوڑی سی ہو رہی تھی 28ویں ترمیم کی ہلکی ملکی چھوٹا سا, لیکن میں نے کہا 8 جون از اے ڈیڈ لائن. تو یہ چاہ رہے اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے یا یہاں پہ حکومت کے 8 جون سے پہلے آ جائیں. تو میں کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ 8 جون تک میں نے اس کو نہیں آنے دینی, ہاؤس میں نہیں آنے دینی. وہ چائنا گئے ہوئے تھے ان دنوں میں. اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ 8 جون تک تو آپ کا بھی لیجسلیٹو بزنس ہو سکتا ہے. اچھا درمیان میں انہوں نے ہاؤس جو ہیں انہوں نے لیٹ بلائے تھے زرداری صاحب نے, ان کو پہلے کی سمری گئی ہوئی تھی لیکن انہوں نے ٹائم لیا, اسی پہ ایشوز ہو رہے تھے درمیان میں. آپ کو یاد ہوگا یہ بھی ملے تھے ان سے جا کے, شہباز شریف صاحب بھی ملے تھے, ریجنل سچویشن صاحب مانتا تو کوئی نہیں ہوتا, لیکن یہ مسئلہ یہ 28ویں ترمیم کا ہی تھا, ایشوز اس وقت بھی چل رہے تھے. تو زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ 9 جون سے, جو 8 جون کے پیچھے کہانی ہے, 9 جون سے آپ کا بجٹ سیشن شروع ہو جائے گا. تو بجٹ پیش کیا جائے گا اور پھر اس پہ ڈیبیٹ ہوگی, اپروول ہوگی 30 جون سے پہلے. جب آپ کا بجٹ سیشن چل رہا ہو تو پھر آپ لیجسلیٹو بزنس لے کر نہیں آتے. سو زرداری صاحب نوز دیٹ ہی از دی پریزیڈنٹ ٹوائس اور پارلیمنٹرین بھی رہے ہیں. اچھا یہ بات حکومت کو پتہ ہے, تو یہ زور لگا رہے ہیں کہ اگر آپ کی دفعہ نکل گیا یہ کام اور یہ منی بل میں ہم نے چینجز نہ کی, نئے بجٹ میں NFC وغیرہ اور یہ ہم نہ لے کر آئے, تو پھر تو وہی بات ہے اگلا سال پھر تو NFC اپروو ہو جائے گا آپ کا, پھر تو صوبوں کو پیسے دینے پڑیں گے جس پہ ساری آپ کی کنٹروورسی چل رہی ہے. مین ایشو تو اس وقت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں 2 سامنے کے لیے کہ جناب کہ NFC کا ایشو ہے اور ساتھ میں صوبوں کی کوئی پاورز وغیرہ ہیں واپس لینا چاہتے ہیں, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ وغیرہ ہے, لیکن کچھ اور بھی اس کے بیہائنڈ دا سینز بھی ہے. اب اچانک آپ دیکھیں کہ یہ پیس بڑھ گئی ہے, جو ڈیٹ آنا شروع ہو گیا نا, بیانات آپ ریکارڈ پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی بھی ریکارڈ پہ آ رہی ہے, یہ کہ نہیں کہ وہ نہیں آ رہی, وہ بھی آ رہی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. کہاں ڈسکشن ہو رہی ہے؟ یہ بلاول صاحب نے کہا نا. ہاں شاید اچھا پولیٹیشین وہی ہوتا ہے کہ جو ایک پوکر فیس کے ساتھ گفتگو کرے. صحیح کہہ رہے ہیں. پوکر فیس بڑا ضروری ہے. عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی, مجھے بھی نہیں آتی تھی کہ پوکر فیس کیا ہوتا ہے. پوکر فیس ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے سے کوئی تصور نہیں جانا چاہیے کہ آپ کے پاس کون سے پتے ہیں. پوکر کھیل رہے ہیں نا, 4 بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک نے شکرے کی طرح آنکھ رکھی ہوئی ہے, اس کے بعد کیا پتا ہے آپ نے پتہ نہیں چلنے دینا اس کو. لہٰذا چہرہ ایسے رکھنا ہے کہ کوئی آپ کو چھوٹی سی بھی مسکراہٹ ہے, چھوٹا سا بھی ہونٹ کھل گیا, چھوٹی سی آنکھ جھپک گئی, چھوٹا سا چہرے پہ کوئی ایسا تصور آ گیا, ایون ویکنیس کا یا اسٹرینتھ کا پتے کا, تو اگلا بندہ سمجھ جائے گا ساتھ والا بھی آئے بھائی میں نے اس کو کیسے. سو دیر از اے ٹرم پوکر فیس. اس پہ مووی بھی بنی ہے بڑی زبردست قسم کی. خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ, سو اگر بلاول صاحب کی گفتگو سے اندازہ ہو جاتا, وہ کہہ دیتے ہاں ہو رہا ہے, تو پھر وہ ایک اچھے سیاستدان نہ ہوتے. اچھے سیاستدان کو ہمیشہ کور کرنا چاہیے, اس کو سچی بات بھی نہیں بتانی چاہیے, غلط بات تو ویسے نہیں بتانی چاہیے. ہر موقع پہ اس نے ڈیفرنٹ ہی پلے کرنا ہے. سو ہی از پلئنگ ہز رول. وہ ڈینائی کریں گے, وہ یا ڈینائبلٹی آ جائے اس کو کنفرمیشن سمجھا جائے. ہمیں جرنلزم میں یہ بھی سکھایا گیا, تو وہ ابھی بات نہیں کریں گے بیکاز دے آر ان دا پروسیس. سو اب لڑائی بڑھ گئی, حکومت تو سامنے آ گئی کھل کے کہ کریں آپ. ساتھ میں کچھ اور بھی کچھ تجاویز آ رہی ہیں. کوئی ہمارے دوست ہیں طارق عزیز صاحب, بڑے اچھے رپورٹر ہیں پولیٹیکل, ہمارے ٹی وی میں بھی رہے, نیو ٹی وی میں, اور اس نئی بات میں. تو انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں اپنے اس پہ خبر دی ہے انہوں نے, تو میں ان کو کوٹ کر کے کہوں گا ایز ہی از اے کریڈیبل رپورٹر آئی ول ٹیک می سیریسلی. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ صوبے بنانے کے حوالے سے بڑی ترمیمیں آ رہی ہیں کہ صوبے بنانے کے پروسیس کو ایزی کیا جائے. اور پہلے جو اسمبلیاں جو ہیں وہ اپروو کرتی ہیں 2/3 ہر صوبے کے اسمبلی میں نیا صوبہ بنا لیں, وہ شرط ختم کریں. کون سا صوبہ ہے جو جناب اپنے اندر ایک نیا صوبہ بنائے گا وہ ختم کر دیں. پھر ان کے, اور یہاں پہ ایج لمٹ کی بات ہو رہی ہے, ووٹر ایج کی, کہ جناب کہ 18 کے بجائے 25 کر دیں, جس پہ زیادہ اس کو کنسرنز ہیں, PTA کو کنسرن ہے. اب ان کو جو کنسرن ہے, ان کو
پیپلز پارٹی کو وہ 2-3 بڑی ہیں. ایک تو ان کو NFC پہ کنسرن ہے, دوسری نہرو کے حوالے سے ان کو کنسرن ہے, تیسرا جو وہ پاور جو ہے نا ہیلتھ اور ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں. PTI کو زیادہ کنسرن یہ کیا کہ جناب کہ آپ ہمارا ووٹر جو ہے 18 سال والا ہے, آپ اس کو 25 تک لے کر جانا چاہتے ہیں. سو ان کا کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا ان کی قربت کی کہانیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. وہ ندیم افضل چند صاحب نے سافٹ بیان دے دیے, ادھر سے سنا ہے انہوں نے, کنڈی صاحب نے بھی دے دیے. اب یہ ایک طرح کا بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال ہوگا. حالانکہ عمران خان صاحب تو مل کے کوئی حکومت گرانی نہیں ہے, لیکن ایک تصور دیا جائے گا. ابھی مولانا صاحب بھی کھڑے ہیں, وہ بھی چپ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. سو یہ جو ایک بیٹل شروع ہو گئی ہے, مین اس کا 8 جون سے پہلے ہونا ہے. اب کس کے نروز سٹرونگ ہیں کہ وہ مانگ رہے ہیں جناب ٹھیک ہے آپ یہ ترامیم اگر کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہمیں بلاول صاحب جو ہیں وہ ہمیں مطلب ٹھیک ابھی ہم یہ وزیر اعظم نہیں لیتے, پہلے تو تھا نا کہ 2.5 سال بعد, چلے ہم 2.5 سال انتظار کر لیتے. زرداری صاحب کی یہ بہت بڑی کوالٹی ہے, ہی کین ویٹ. اور کیونکہ انہوں نے انگریزی کا محاورہ کہیں پڑھ لکھا ہے, عمل بھی کرتے ہیں کہ اس میں کہتے ہیں نا ایک انگلش کا محاورہ, گڈ تھنگز ہیپن ٹو دوز ہو ویٹ. خان صاحب ویٹ نہیں کر سکے, پیشنس نہیں دکھایا تو خان صاحب بیچارے جیل بیٹھے. زرداری صاحب یہ سروائیور, وہ ویٹ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں 2.5 سال ہم ویٹ کر لیتے ہیں, ہم آپ کے مطابق یہ چیزیں کرنے کو تیار ہو جائیں کہ ہمیں وزیر اعظم بنا دیں. وہ وزیر اعظم بھی اس کی کمٹمنٹ دینے کو تیار نہیں. سو وہاں پہ ذرا ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے. بہرحال لیکن 8 جون کی ڈیٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ, میرا یہ خیال ہے 8 جون سے پہلے ہی اگر ترامیم نے آنا ہے, 8 جون سے پہلے ہی اگر نہ آئی تو اس کا مطلب زرداری صاحب ڈٹ گئے ہیں, ڈیفائی کر رہے ہیں, پھر ایک بڑی بگ بیٹل کے لیے وہ تیار ہو رہے ہیں. پھر اسٹیبلشمنٹ ان کا کیا کرے گی, پیپلز پارٹی ان کا کیا کھیل چلے گا, اس کو ہم اگلے میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا, کیونکہ اور بہت بڑا ہمارے پاس ایجنڈا ہے.